السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لولیہ والصلاة لنبیہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 722 ہے اور آج سورہ اعراف کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی. آیت نمبر 199 اور 200، 199 اینڈ 200. چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. صدق اللہ العظیم. خود اختیار کیجیے، العفو درگزر کرنے کو، معاف کرنے کو، وامر اور حکم کیجیے، بالعرف نیک کام کا، واعرض اور اعراض کیجیے، عن الجاہلین جاہلوں سے، واما اور اگر ینزغنک ابھارے آپ کو، من الشیطان شیطان کا، نزغن کوئی وسوسہ، فاستعذ تو پناہ مانگیے، باللہ اللہ کی، انہو یقیناً وہ سمیع خوب سننے والا، علیم خوب جاننے والا ہے. ترجمہ یوں ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عفو اختیار کرو، نیک کام کرنے کا حکم دو اور جاہلوں سے کنارہ کر لو. اور اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. ان 2 آیتوں میں 5 باتیں بتلائی گئی ہیں. پہلی بات، اے پیغمبر درگزر کا رویہ اپناؤ. نمبر 2، لوگوں کو نیکی کا حکم دو. نمبر 3، جاہلوں کی طرف دھیان نہ دو. اور نمبر 4، اگر کبھی شیطان کی طرف سے تمہیں کچھوکا لگ جائے تو اللہ کی پناہ مانگ لو. اور نمبر 5، یقیناً وہ ہر بات سننے والا، ہر چیز جاننے والا ہے. تو اس آیت میں کل 5 باتیں بتائی گئی ہیں. میں نے شاید 3 کہا، یہاں 5 باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائی ہیں. بزرگان محترم، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ خذ العفو، معاف کر دیجیے، وأمر بالعرف، بھلائی کا حکم دیجیے، وأعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے کنارہ کشی اختیار کیجیے، یہ آیت جب نازل ہوئی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت جبرائیل امین سے پوچھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ جو شخص بھی آپ پر ظلم کرے آپ اس کو معاف کر دیں. یہ مطلب ہے اس کا. اور جو شخص آپ کو نہ دے آپ اس کو عطا کریں. اور جو شخص آپ سے اپنا رشتہ توڑ لے آپ اس سے اپنا تعلق جوڑ رکھیں. یہ مطلب سمجھایا. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہاں سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ آپ درگزر کا معاملہ فرمائیں، یعنی لوگوں پر ان کی تکلیف سے زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں. رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ہے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے کہ یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا. لوگوں، تم لوگ لوگوں کو آسانی پہنچاؤ، لوگوں کو مشکل میں مت ڈالو، اور لوگوں کو خوشخبریاں دو، اور لوگوں کو نفرت میں، وحشت میں مت ڈالو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر، عامل بنا کر بھیجا تو ان سے بھی کہا تھا یسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا. خذ العفو، یہاں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بات بتائی گئی 3 باتوں میں سے پہلی بات کہ آپ درگزر سے کام لیجیے. خذ العفو میں یہ بھی داخل ہے کہ جو رشتہ دار اپنا رشتہ توڑ لے ان کے ساتھ صلہ رحمی کی جائے اور غلطی کرنے والوں کو معاف کر دیا جائے.
اور ایمان والوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا جائے۔ یہ آیت ایمان والوں سے مطالبہ کرتی ہے کہ مومن و مسلمان لوگوں سے متعلقہ حقوق پورے طور پر ادا کریں اور لوگوں سے فراخ دلی، سخاوت، فیاضی اور نرمی کے ساتھ برتاؤ کریں اور مالی حقوق میں تشدد کا راستہ اختیار نہ کریں اور لوگوں سے عمدہ اخلاق کے ساتھ پیش آئیں اور سخت دلی اور درست خوئی سے بالکل گریز کریں۔ اسی طریقے سے دین کی دعوت دیتے ہوئے نرمی اور مہربانی کا رویہ اختیار کریں کہ ہمارے کسی قول اور ہمارے کسی عمل سے کسی کو مشقت، تکلیف اور کسی بھی قسم کا کوئی حرج واقع نہ ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا وہ تاریخی جملہ قرآن مجید میں آج بھی محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گا۔ انہوں نے اپنے ان بھائیوں کو، جن بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اندھیرے اور سوکھے کنویں میں ڈال دیا تھا، اور جب وہ سارے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر آئے تو انہوں نے وہی کہا تھا، پیارا جملہ کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین، کہ تم پر اے میرے بھائیو آج کوئی الزام نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے قصور کو معاف کر دے، سب مہربانوں سے زیادہ مہربان میرا اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے اس جملے کو قیامت تک کے لیے اپنی آفاقی کتاب میں محفوظ کر دیا۔ اس طرح کے جملے یوں ہی نہیں نکلتے، اس طرح کے جملے نکلنے کے لیے ظرف چاہیے، ظرف، وہ ظرف جس ظرف کو سمجھنے کے لیے بھی بہت بڑا ظرف چاہیے۔ کوئی کم ظرف اس جملے کی حقیقت کو اپنی کم ظرفی کی وجہ سے شاید کہ سمجھ نہ پائے، مگر وسیع الظرف اشخاص کے لیے اس جملے میں وہ قیمتی اسباق چھپے ہوئے ہیں جو اسباق انسانی زندگی میں انقلاب پیدا کرتے ہیں۔ ادھر رسول رحمت للعالمین، سید المرسلین، خاتم النبیین، رسول عربی، مکی مدنی آقا، ان کے اخلاق کو دیکھیے۔ مکہ مکرمہ میں سرکار 53 سال زندگی گزارتے ہیں اور آپ کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئی، آپ کو مشقتیں جھیلنی پڑی، ہر طرح کی تکلیفیں دی گئی، دق کیا گیا، مکے کی زمین کو آپ کے لیے تنگ کیا گیا، ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ مکرمہ سے نکل کر مدینہ منورہ چلے گئے۔ 8ویں سال مکہ فتح ہوتا ہے اور لشکر کے ساتھ سرکار تشریف لائے مکہ مکرمہ، اور جب مکہ مکرمہ پہنچے ہیں تو مکے والوں کا دل دہل جاتا ہے اور وہ لوگ آ کر سرکار سے پوچھنے لگتے ہیں، اور اس وقت میں سرکار کے سامنے آ کھڑے ہوتے سب، سرکار پوچھتے تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہوں؟ تو مکے والوں نے کہا تھا اخن کریم وابن اخن کریم، سخی اور شریف آدمی ہیں آپ، بھائی ہیں ہمارے، اور سخی اور شریف بھائی کے بیٹے ہیں آپ۔ یہ بات جب انہوں نے کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معاملہ فرمایا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہی جملہ کہا، فرمایا میں تم سے وہی جملہ کہتا ہوں جو جملہ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم پر کوئی الزام نہیں ہے، یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے گا، وہو ارحم الراحمین، اور وہ بہتر رحم کرنے والا ہے۔ یہ حکم تو یہاں سرکار کو حکم یہ دیا گیا، اور دوسرا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا کہ پیغمبر آپ لوگوں کو بھلائی کا حکم دیں، وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، بھلائی کا حکم دیں، معروف کا حکم دیں۔ یہ معروف سے کیا مراد ہے؟ عرف سے کیا مراد ہے؟ معروف ایک ایسا جامع لفظ ہے کہ جس میں اطاعت، نیکی، لوگوں کے ساتھ احسان اور ہر قسم کا خیر مراد ہے، اور وہ حقوق جن سے غفلت برتنے کی اجازت نہیں ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 104 میں کہا گیا وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، تمہیں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے اور لوگوں کو بھلائی کا حکم دے۔ چاہیے کہ ہم معروف کے اس لفظ کو سمجھیں۔ یہی لفظ معروف حقوق العباد کے لیے بھی استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید میں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں، کہ عورتوں کے بھی ایسے ہی حقوق ہیں جیسے ان پر مردوں کے حقوق ہیں۔ ایسا نہیں کہ صرف مردوں کے ہی کے حقوق ہیں اس دیواری زندگی میں، عورت کا کچھ حق نہیں ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جس طرح مردوں کے حقوق ہیں عورتوں پر، اسی طرح مردوں پر بھی عورتوں کے بھی حقوق ہیں، ان کا بھی لحاظ رکھنا پڑے۔ یہ شریعت ہے، یہ ہے بھلائی جس کا حکم قرآن مجید دیتا ہے۔ اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، عورت کے سلسلے میں کہا گیا کہ دو ہی شکلیں ہیں میاں بیوی کے درمیان میں، کہ شوہر کو چاہیے کہ اپنی بیوی کو بھلے طریقے سے رکھے، اس کا نفقہ دے، اس کو کھلائے، اس کو پلائے، اس کے کپڑے کا انتظام کرے، اس کے دوا دارو کا انتظام کرے، فلاں کرے اور فلاں کرے، اور تسریح بِإِحْسان،
اور اگر زندگی برابر نہیں جم پا رہی ہے تو یا تو بالکل عمدگی کے ساتھ اس کو رخصت کر دے، بھلائی کے ساتھ رکھنا ہے یا عمدگی کے ساتھ رخصت کر دینا ہے۔ تیسری صورت اسلام میں نہیں ہے کہ اس پر ظلم ڈھایا جائے۔ اور اسی طریقے سے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ۔ یہ کہا گیا یہاں بھی کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور جو وہ اپنی عدت کی مدت تک پہنچ جائیں، اب تمہارے دو ہی راستے ہیں، یا تو یہ کہ ان کو بھلے طریقے سے دوبارہ رکھو اپنی ازدواجی زندگی میں، یا یہ کہ ان کو بھلے انداز میں عمدہ طریقے سے ان کو رخصت کر دو کہ کہیں جا کر وہ اور جگہ جا کے شادی کر لیں، انتظام کرنے عدت کے بعد جو ہے اپنی زندگی بسر کر لیں۔ اور تیسری بات یہ کہی کہ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور جاہلوں سے اعراض کرو۔ جاہل آدمی منہ کو لگتا ہے تو یہ نہیں کہ تم بھی اس کو منہ کو لگ جاؤ، وہ گالی دینے لگے تم بھی گالی دینے لگو، وہ لڑنے جھگڑنے لگے تم بھی لڑنے جھگڑنے لگ جاؤ، بلکہ تمہارا کام یہ ہے کہ تم جاہل آدمی کے کا آمنا سامنا ہو جائے تو تم اس سے بحث کرنے میں اپنی توانائی کو ختم مت کرو، ایسے جاہلوں سے منہ مت لگاؤ اور اپنا وقت ان سے بحث کرنے میں مت لگاؤ، ان سے الجھنے میں اپنی توانائی کو صرف مت کرو۔ اگر جاہل آدمی اپنی جہالت کی وجہ سے جاہلانہ بات کرنے لگ جائے تو عقل مند کا کام یہ نہیں ہے کہ اس جاہل کے ساتھ بحث و مباحثہ میں لگ کر پھر خود بھی جاہل بن جائے، بلکہ جاہل اور عقل مند میں فرق یہی ہوتا ہے کہ جاہل جہالت میں لگا ہوا ہوتا ہے اور عقل مندی کا کام کر کے آگے نکل جاتا ہے۔ اس لیے جاہل کی جہالت کو اور اس کی جاہلانہ طاقت کو اس سے منہ موڑ کر ہی ختم کیا جا سکتا ہے، بلکہ تمہارا یہ کام ہونا چاہیے کہ تم صبر و تحمل کے ساتھ، برداشت کے ساتھ اور حلم کے ساتھ وہاں سے ہٹ جاؤ۔ اس وقت میں تمہارا یہ امتحان ہوتا ہے کہ تم غصے سے بے قابو ہو جاتے ہو یا غصے کو پی جاتے ہو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 134 میں مومنوں کی صفات بیان کی گئی، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ ایمان والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ نیک کام کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس کے بعد جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کہی گئی کہ اگر آپ کو شیطان کی طرف وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اگر شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ آنے لگے تو ایسی صورت میں اللہ کی پناہ میں آ جائیے، اللہ کی پناہ مانگیے، بلا شبہ وہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ ابن جریر نقل کرتے کہ جب آیت نازل ہوئی تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے رب غصے کی حالت میں کیا کیا جائے، تو اس پر یہ آیت نازل ہو گئی وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ قرآن مجید میں ایک اور جگہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جب تم قرآن مجید پڑھنے لگو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہم اسی لیے ہر قرآن مجید کی کسی بھی سورت یا آیت کے پڑھنے سے پہلے پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان آیتوں کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔